روف صاحب نے 3-4 نکات اٹھائے. انہوں نے کہا ایک تو اقامہ ایک بہت بڑی وجہ ہے نواز شریف صاحب کو جس کی وجہ سے اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. ایون فیلڈ اور اس پر جتنی غلط بیانیاں کی گئیں, 3 ڈفرنٹ بیان ایک وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس اینڈ آؤٹ سائڈ دیتا ہے. کیا اس طرح کے لوگوں کو وزیر اعظم ہونا چاہیے پاکستان کا؟ جی بالکل ہونا چاہیے. کورٹ آف لا میں ہی از بین پروون انوسینٹ جو خالی عمران خان انوسینٹ نہیں کی جو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. تو یہ ان کو گلٹی پروف کیا, لیکن پھر ان کی سپیریئر کورٹ نے ان کو انوسینٹ ڈکلیئر کر دیا. اور جہاں تک معاملہ آ گیا 62(1)(f) کا, تو وہاں پر جو ان کے وکیل تھے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کو, آج کل پتا کون سے پارٹی کے ساتھ الائنڈ اور کون سا الیکشن لڑنے لگے ہیں. تو میں بات نہیں کر رہا ہمارے ہاں, میں اسپیسیفک اس کیس کی بات نہیں کر رہا ان وکیل صاحب کی, لیکن لوگ وکیل بھی کر لیتے ہیں اور جج بھی کر لیتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں اس دفعہ کیا ہوا, اس دفعہ کے حقائق سارے ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرم بالکل ٹھیک ہے استعمال ہوتی ہے جی. اور چھوڑے ایک بندے نے وہ لگائی, کیا نام ہے, دھمکی لگا, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ہم نے کبھی وکیل نہیں کیے, ہم نے جج کیے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات کر رہا تھا. تو بھائی جان یہ تو چیزیں ہوتی ہیں, یہ بات بھی 2-4-5 سال بعد پتہ لگے گا کہ اس دفعہ کیا کیا ہوا ہے. جی دیکھیں یہ بھی تو اگر تو زبردستی فیصلے خلاف دلوائے جا سکتے ہیں جی, تو زبردستی فیصلے حق میں بھی دلوائے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھا اور یہ ٹھیک تھا؟ اس کا مطلب آپ کو اس وقت بھی پتہ نہیں تھا وہ غلط یا ٹھیک ہے, آپ کو اب بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, وہ اس طرح کے ڈرٹی گیم کے اندر نہیں جا رہے. وہ بڑا سمپل پلین اسٹریٹ اپنے بالکل ناک کی سیدھ پر چل رہے ہیں. وہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, اس کے آگے کون آ رہا ہے, میرا خیال ہے میں تو نہیں بول سکتا. روف صاحب کی شکل دیکھ کر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے آگے وہ بھی بے بس نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کیسا باؤنسر مارا ہے, بہت بڑا باؤنسر مارا. ایسے کہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ ڈک کر کے دکھائیں, بڑے پلیئر بنتے ہیں کرکٹ کے, بڑے کھلاڑی ہیں. وہ باؤنسر ہے جو جا رہا ہے, بال جا رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. آپ جیسے بندے کو چپ کروا دیا, بولیں آپ اب جواب دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے, آئی ایم پریٹی شیور کہ بڑے اسٹیٹ آدمی ہوں گے, بڑے سیدھے اسٹیٹ شوٹر ہوں گے. میں کہا کچھ عرصہ پہلے تک بارے صاحب کے بارے میں ادھر بیٹھ کے لوگ میں بذات سے بتا رہا ہوں نا, لوگ چاپلوسی کرتے ہیں آرمی چیف کی. بالکل ٹھیک ہے, میں بات سمجھ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ویسے آرمی چیف ہے, ظاہر بات ہے اس کی چاپلوسی کرنی ہے. تو میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ موقع دے, اس نے بھی کوشش کری ہے, آپ کو موقع دے, چھڈو ساڈے. ہی از گوئنگ اسٹریٹ. میں ان کو یہ بتا رہا ہوں, وہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے, مسلم لیگ نون آتی ہے نہیں آتی, پیپلز پارٹی آتی ہے نہیں آتی, JUF آتی ہے نہیں آتی, وہ اس کو اس سے غرض نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ تحریک انصاف بول رہے ہیں, ان کو پرابلم ہے PTI کے اس سیکشن کے ساتھ جنہوں نے نائ نہیں کیا ہے. وہ کون سا سیکشن ہے؟ ان کی جو ویڈیوز ہیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہے, لوگوں کو نائل کیا گیا کی دیکھی ہیں, ان لوگوں کی دیکھی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کو ڈیفینیٹلی وہ تمام لوگ بحیثیت ادارہ تو پرابلم ہے. جن لوگوں کی ویڈیوز نہیں ہیں اور جن کو نائل کیا گیا, جی آڈیوز ہیں نا ان کی, جو جیو فینسنگ ہوئی بھی ہے, اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اور کئی لوگوں نیلی کے اندر اتنی پیٹی لیول پر نہیں جاتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار ہیں اور لوگ دوسری پارٹی میں جا کے حلال ہو گئے. وہ حلال آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو 9 مئی میں ملوث ہے وہ اگر IBB میں جائے گا تو اس کی بچت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک, 9 مئی کو نہ بھولیں یا نہ بھولے گا ہمارا ادارہ اسٹیبلشمنٹ, نہیں بھولیں گے. نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو سزا ملتی ہے, جو ملوث ہے اس کی سزا ہو. صرف سوال کیونکہ آپ نے جب کہا نا کہ there is a certain way of doing things, that should be very transparent and clear ہونا چاہیے اس کو. اور یہی میں نے ان کی 4-5 جو ان کی تقریبات میں گیا, وہاں سنا, دیکھا, ان کی گفتگو دیکھی, اس سے میں نے یہ چیز ایکسٹریکٹ کی ہے کہ وہ بڑے کلیئر مائنڈ کے ساتھ, بڑے اسٹریٹ مائنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ ابھی مذاق سمجھ رہے ہیں. آپ ان کو سیریس کیوں نہیں؟ میں بہت سیریس لینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ خود ہنس پڑتے ہیں, میں کیا کروں؟ قسم ہے اتنی مشکل میں اتنا آپ نے بنایا ہوا, تو میں نے تو کہا کیا بات ہے, میں سن رہا ہوں نا, میں اسی طرح سنوں گا نا, میں کیا کروں؟ چلیں میں تو دیکھا ہم سے سنوں گا نا کہ جب اصل نہیں کچھ کہہ رہا ہے, میں سن رہا ہوں, میں اور کیا کروں؟ صحیح ٹھیک ہے. لیکن بٹ میاں صاحب ٹھیک ہے, نہیں نواز شریف صاحب مطلب کوئی پرابلم نہیں, ان کا جو کیس اقامے سے بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں اقامہ کو آج اختر مینگل صاحب کا اقامے کے اوپر انہوں نے ان کے کاغذات کر دیے, حالانکہ انہوں نے کنسیل کیا تھا. انہوں نے اختر مینگل صاحب نے اپنا اقامہ اپنے اس ایفیڈیوٹ میں ظاہر ہی نہیں کیا. ایون دین آج ٹریبیونل سے ان کے کاغذات خواجہ آصف صاحب کا بس ایک فیصلہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے اقامے پہ لکھا ہوا, پڑھا آپ نے؟ آصف سعید 1 سال انہوں نے مس کر دیا تھا, انہوں نے کہا یار the intent wasn't to hide. Anyway, that being said, پرائم منسٹر ایک دفعہ کہے یہ تو میرے ہیں ہی نہیں,
پھر کہہ کہ میرے ابا جی نے خریدے تھے 1970 میں، پھر آ کے کہنے جی 2006 میں ہم نے خریدے تھے، پھر بعد میں اس سے بھی آپ کو پرابلم نہیں؟ پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک آدمی پر ایکوزیشن تو سیاسی بیانات تو بہت ہوتے ہیں نا. یہ بیان وہ ہے جو انہوں نے خود دیے 35 پنچر عمران خان کا بیان بتا رہا ہوں نا. غلط بیان ہے. 35 پنچر غلط بیان ہے. نہیں اس طرح کے سیاسی بیان پھر جھوٹ جو بولنے بات تھے. کرتے ہیں یہ قاضی فائز کے خلاف ریفرنس تو ہم نے بھیجا نہیں ہے. پھر وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں سیاسی لوگ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کورٹ کے اندر سیاسی لوگ اگر جھوٹ بولیں تو ٹھیک. سیاسی لوگ آپ بتائیں کہ کتنے سیاسی لوگ سچ بولتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر جھوٹ بولیں تو ٹھیک ہے. سیاسی بیانات ہوتے ہیں. نہیں جھوٹ تو کون اسلام کہتا ہے غلط ہے تو جھوٹ تو غلط ہے. یار جد دل کرتا ہے اسلام میں بھی دیکھ رہا تھا قاضی فیصل صاحب نے بھی اسلام کو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. وہ دل کرتا ہے اسلام میں ہمارے معاشرے میں بولا جا رہا ہے. ٹھیک.